اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کب دکھوانا چاہیے؟ استخارہ کون سی چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ چند باتیں آپ کی خدمت میں استخارے کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ استخارہ سب سے پہلے اس کی میننگ پہ بات کریں گے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں۔ استخارہ یعنی طلب خیر کرنا۔ استخارہ یعنی خیر اور اچھی چیز کو طلب کرنا۔ استخارہ ان چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ امور یا وہ ہمارے کام یا وہ ہماری زندگی کے فیصلے کہ جن میں ہم خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، اپنے بزرگوں اور اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں سے، اپنے استادوں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کسی نتیجے پر اگر نہیں پہنچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رائے لیں۔ سب سے پہلے استشارہ ہے، پھر استخارہ ہے۔ استشارہ یعنی طلب مشورہ کرنا، کسی اپنے بھائی سے، کسی دوست سے، اپنے کسی بزرگ سے مشورہ کرنا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی امر میں اپنی دنیاوی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو جو آپ سے بہتر جانتا ہے یا اس لائن کے آدمی کو پکڑیے اور اس سے آپ معلومات حاصل کیجئے، اس سے مشورہ کیجئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب مشورے کے لیے بھی یہ ہے کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی میڈیکل یا کسی میڈیسن کو لے کے کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے۔ علمی گفتگو ہے تو کسی عالم سے مشورہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کسی فصل کو اگانا ہے، کسی پودے کے بارے میں بات کرنا ہے، کوئی کشمکش ہے تو آپ کسان یا اس سے ریلیٹڈ جو بندہ ہے اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ ہر فیلڈ کا انسان الگ ہوتا ہے، تو مشورے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا میٹر ہے، کون سا امر ہے، اس سے متعلق اسی انسان سے پوچھیں گے، اس سے متعلق اسی انسان سے بات کریں گے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے ہیں اور آپ کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، تب آپ اس میں استخارہ کریں گے۔ استخارہ کون کون سی چیزوں میں کرنا چاہیے؟ آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں، آپ کی زندگی میں اہمیت رکھنے والی چیزیں جو بہت اہم ہیں، اہمیت کی حامل ہیں، ان میں آپ کو چاہیے کہ آپ استخارہ کریں۔ لیکن بہت سارے افراد اس مفہوم سے، اس استخارے سے تھوڑا سا مجھے کہنا چاہیے کہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ٹوائلٹ جانا ہے، کچن جانا ہے، معمولی چیزوں میں استخارہ کرتے ہیں۔ تو استخارہ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی زندگی کے اہم مسائل، آپ کی زندگی کی ضرورتیں، وہ کہ جن میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور استخارہ یعنی اللہ سے طلب خیر کرنا کہ اے پروردگار، ہم اس کام کو انجام دیں، ہمارے حق میں یہ بہتر ہے، کیا مرضی ہے پروردگار کی، اس میں ہمیں استخارہ دیکھنا چاہیے۔ کیسے نیت کریں استخارے کی؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ بھئی استخارہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ نہیں، نیت طرفینی نہیں ہوتی ہے۔ استخارے کی نیت ایک طرفہ ہوتی ہے کہ پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں، تیری مرضی ہے میں اس کام کو انجام دوں، بس ایک طرف نیت کرنا ہے۔ یہ نیت نہیں کرنا ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں یا انجام نہ دوں، اس طرح نیت نہیں کرنا ہے۔ استخارے کی نیت کرنا ہے آپ کو ایک طرفہ کہ اے خدا، اے میرے مالک، میں یہ کام انجام دینا چاہتا ہوں، میں اس کام کو انجام دوں، تیری کیا مرضی ہے۔ تو اب استخارے میں جواب آ جائے گا۔ استخارہ چاہے تسبیح سے ہو، استخارہ قرآن سے ہو، استخارے میں آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ذرا استخارہ دیکھ دینا مولانا۔ تو یہ استخارے کا کوئی مورد نہیں ہے، استخارے کا کوئی موقع نہیں ہے، استخارے کا کوئی محل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، استخارہ ان چیزوں میں کرنا چاہیے کہ جو کام ہمیں انجام دینا ہے اور جن کے بارے میں جن کاموں اور جن امور کو لے کے ہم کشمکش میں ہیں کہ خدایا انہیں انجام دیں یا نہ دیں، یہ ہمارے حق میں مفید ثابت ہوں گے یا مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں نیت کرنا چاہیے کہ پروردگار
کیا ہم اس کام کو انجام دیں، ہمیں اس طرح کی نیت کرنا چاہیے۔ تو استخارہ ہمیں اپنے بہت اہم مسئلے میں دیکھنا چاہیے، جس میں ہمیں مشورے اور رائے لے کر اطمینان نہ ہو، تو ہمیں اللہ کی مرضی لینا چاہیے، اور استخارہ اگر آ جائے تو اس کام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یا استخارہ نہ دیکھیے، مشورے سے کام چلائیے، لیکن اگر آپ نے استخارہ دیکھا ہے، استخارہ دیکھنے کے بعد آپ پھر اس کام کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف خالی چیک کر رہے تھے کہ استخارہ دیکھ کے دیکھتے ہیں استخارہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کیونکہ استخارہ انہی حتمی چیزوں کے لیے دیکھیے کہ جن کے بارے میں آپ شیورٹی رکھتے ہیں، 100% آپ کو یقین ہے کہ بھئی استخارہ آئے گا تو میں یہ کام کروں گا، استخارہ نہیں آئے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ استخارہ بھی دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس استخارے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو آپ کو خسارہ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ مولا استخارہ دیکھ دیجئے، میں اس سفر پہ جاؤں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں استخارے کی مخالفت میں کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کی خدمت میں استخارہ دکھوایا اور امام نے کہا استخارہ منع آ رہا ہے، اس سفر پہ مت جانا، لیکن امام کے اس استخارے کی مخالفت کے باوجود وہ سفر تجارت پہ گیا اور سفر سے واپس آیا، اسے فائدہ بھی ہوا۔ تو اس نے کہا، اگلے دن جب امام سے ملاقات ہوئی واپسی کے بعد، تو اس نے کہا مولا میں نے استخارہ دکھوایا، آپ نے کہا استخارہ اچھا نہیں ہے مت جاؤ، لیکن میں نے استخارے کی مخالفت کی اور میں اس سفر تجارت پر گیا، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا تجارت میں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سفر تجارت پہ گئے تھے تو فلاں دن آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ معمولی سی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سوچیں گے ارے صرف نماز ہی تو قضا ہوئی ہے، یعنی استخارہ منع آنے کے نقصانات میں کون کون سے نقصان ہو سکتے ہیں؟ ایک نقصان یہ بھی کہ آپ کو توفیق نہیں ملے یا موقع نہیں ملا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر استخارہ آپ نے دکھوایا ہے تو آپ کو استخارے پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ کسی نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں یہ بندہ خدا کے جس نے استخارہ دکھوایا تھا، ترک صلاۃ اس سے جو ہے وہ صادر ہوا، انہوں نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی۔ تو استخارہ ہم اپنے علماء سے ملتے ہیں، پہلے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی راز نہیں ہے تو ہمیں بتا دینا چاہیے تاکہ عالم دین ہمیں صحیح نیت بتا دے کہ ہمیں کس طرح نیت کرنا ہے اور اس کام کے لیے استخارہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی راز نہیں ہے اور آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا میٹر بتا دیں، تاکہ مولانا آپ کو نیت کا طریقہ بتائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کو استخارہ اس مسئلے میں کرنا چاہیے یا استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور ارسال کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔